اچھائی پھیلاؤں تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے اچھے انسانوں کے واسطے تحفہ بنایا. معصوم فرمائندے جدا تسا اچھے کام انجام دیندے ہو. مثلا ایک بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز شب پڑھدا ہے، اپنے واجبات کی پابندی کردا ہے، اور ڈھیر ساریاں فضیلتاں جڑیاں اللہ اس کو عطا کردا ہے. اودے وچ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ دوسرے لوگاں دے دلاں دے وچ اس دا خوف پیدا کردا ہے، ایک روح پیدا کردا ہے. دنیا دے تاغوت اس کو خوف زدہ ہوتا ہے، دنیا دے باطل لوگ اس کو خوف زدہ ہوتا ہے. تو دیکھتے ہو سر کہیں اے پیٹے قسم دے لوگ، اے ٹاؤٹ قسم دے لوگ، کوئی سیاسیاں دے پیچھے بنا ویندا ہے، کوئی بڑے ڈیرے دار بندے دے سامنے بیٹھو سی گیا جی جی او دی غلط بات تے بھی جی جی او دی اچھی بات تے بھی وجہ ہے میرے بادشاہ جی گل تسا کیتی ہے اے گل تے انجے جویں لوہے تے لی کے تسا گل غلط کر ہی نہیں سکتے. ساری زندگی خوشامد کردا رہندا ہے، ساری زندگی لوگاں دے بوہیاں تے دھکے لیندا رہندا ہے. مالک فرمیندے تو میرے تے بوئے تے آون، تو میرے دروازے تے جھکون، یہ سارے تین جھکوے سن. انہاں تو خوف زدہ ہونے دی لوڑ نہیں. فرمایا کس کس نو راضی کر سے، فلانوں کی میں راضی کر سے. ایک سیاسی نو راضی کر لیا، دوجا تیرا دشمن بن گئی سی. ایک علاقے دے وڈیرے نو راضی کر لیا، دوجا تیرا دشمن بن گئی سی. تے مولا وقت میں کی کراں؟ فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جیڑا بندہ اللہ تے اپنے معاملات صحیح کر لے، جڑے اللہ دے دوسرے معاملات ہیں انہاں درست کر لوے. فرمایا اللہ اس نے تحفہ دے سی، اللہ اس دے تے بندیاں دے معاملات نو آپ حل کر دے سی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ایکھنی مجلس امام حسین علیہ السلام، دو مقام ایسے ہیں جتھے نہ گورے دی تمیز، نہ کالے دی تمیز، نہ عربی نہ عجمی، نہ کوئی وڈیرا نہ چھوٹا، نہ شاہ نہ گدار، نہ شہنشاہ تے نہ بادشاہ. وہ ایک ہے مقام مینا اور دوسری ہے مجلس حسین. اتنے کوئی کسی دی خصوصی آمد کوئی نسل رسول تو بڑا اور کوئی عزت دار کوئی پکی بات. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر شجرہ ختم ہوئے سی لیکن میں محمد کا شجرہ ختم نہ ہو سی. اولاد زہرا میدان معاشر دے اپنی دادی زہرا دے کول پہنچتن، انہاں تو پردہ واجب کوئی نہیں. سب تو زیادہ عزت ہے نسل رسول دی، لیکن مجلس حسین جدا نسل رسول بھی ہوندی ہے. اس وقت فرمایا کوئی فرق نہیں، سارے آزادار. انسان اشتہارات لکھن دی کوئی لوڑ جو فلاں بندے دی فلاں سیاسی دی خصوصی آمد یا فلاں بندے دی خصوصی آمد. حسین ابن علی خصوصی آمد دے قائل نے. حسین ابن علی دی کربلا وچ بڑا عجیب منظر ہے. علی اکبر پتر دے چہرے تے ون چہرہ رکھیا سی، انجے اپنے جون غلام دے چہرے تے ون چہرہ رکھیا. جویں حسین ابن علی اپنے علی اکبر دے نال محبت کردے ہن، انجے جناب حر دے نال محبت کردے. کیونکہ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنے لانے دی شریعت نو لوگاں دے سامنے بیان کر دیتا اور فرما دیتا سارے انسان برابر الا تقوی، سوائے تقوی دے. اگر تھوڑے جو کوئی ڈھیر متقی ہے تو اللہ دے نزدیک بھی وہ عزتدار، اللہ دے نبی دے نزدیک بھی وہ زیادہ عزتدار. بندہ مولا امام نے تھکے تو نہیں بیٹھی.
ایک بندہ مولا حسین کی بارگاہ آ گیا، اس نے کہا مولا میں بڑا ضرورت مند ہاں، میں کچھ عطا کرو۔ امام نے فرمایا ہے میرے کو ایک اشرفیہ دی تھیلی ہے، تو اگر میرے 3 سوالوں میں جواب دے دیتے تو میں ساری تھیلی دے دے۔ اس نے مولا ان شرط کیوں پہلے اندے ہو؟ فرمایا میرے نانا محمد دی حدیث مبارکہ ہے جو جس بندے تے احسان کرنا ہے وہ دی اہلیت نو دیکھ کے احسان کرنا کہ آیا کہ کتنے احسان دا اہل ہے۔ اس نے مولا سوال کرو جڑے ہوندے ہوئے میں جواب دے سا۔ اچھا امام علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے یہ دس کہ انسان دی خوش بختی کیا ہے؟ خوش اس کے مالے مولا انسان دی خوش بختی یہ ہے جو وہ اپنے رب دی طرف متوجہ ہو گیا، وہ امید اپنے رب دے رکھتے۔ اچھا انسان دی بدبختی کیا ہے؟ عرض کر دے مولا انسان دی بدبختی یہ ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا مولا فرمائے ایک بندہ مشرک نہ ہوئے بھی اللہ دی طرف متوجہ کہ اس کا اگلا فریضہ کیا ہے؟ اس کا کیا مولا وقت عالم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں حلال و حرام دے مسائل بیان کریں۔ مولا فرمایا جی اگر وہ عالم نہ ہوئے، فرمایا وقت وہ پیسے والا بندہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دین خدا دے تے اپنے پیسے نو خرچ کرے۔ مولا فرمایا اگر پیسے والا بھی نہ ہوئے تے وقت کے عرض کرتا ہے جی مولا اگر فقیر ہوئے تے وقت صبر کرے، اپنی غربت لوگوں دے سامنے بیان نہ کرے۔ مولا فرمایا جی اگر ان بھی نہ ہوئے، فرمایا وقت آسمان تو بجلی ڈھوے اس بدبخت نو جلا کے راکھ کر چھوڑے، یہ انسان ہون دے قابل نہیں۔ یعنی فرمایا یا عالم ہوئے، اگر مالدار ہوئے تو پھر اپنا پیسہ دین خدا تے خرچ کرے، اپنے واجبات کا پابند ہو۔ عزیزان کبھی کبھی لوگ آتے ہیں جی ساڈے رزق دے وچ کمی آ رہی ہے، ساڈا اللہ سنوافر رزق نہیں دے رہا۔ اللہ نے رزق دے کچھ اسباب پیدا کرنا۔ جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے جڑا خطبہ دربار دے وچ دتا ہا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی نے فرمایا ان اللہ وجب علینا الزکات لنمو اموالنا، اللہ نے ساڈے تے زکات اس واسطے واجب قرار دیتی ہے تاکہ ساڈے مال دے وچ اضافہ ہوگا۔ یعنی جڑے بندہ زکات ادا کرتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں بلکہ اس کے مال اضافہ ہوگا۔ اور معصوم فرماتے ہیں جڑا بندہ مال خمس ادا کرتا ہے اس کا مال چوری نہیں ہو سکتا، اس کو ڈاکہ نہیں کر سکتا۔ پندے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھیا جو ایران کا ایک شیعہ ایک قافلہ دے نال ملیا، حج دے قافلہ جا رہا، وہ جتنے قافلہ پڑاؤ کرتا ہا، جتنے رکدے ہاں، ہر کوئی اپنے سامان نو سمیٹتا ہا، محفوظ کرتا ہا۔ یہ بندہ اپنا سامان یہ رکھے تے آرام کرتا، نال والے دوست کہ اللہ دا بندہ سفر دا عالم ہے، جنگل بیابان ہے، دادا بندہ اپنا سامان سمیٹیا کر، اپنے سامان کو محفوظ رکھیا کر۔ وہ آنکھیں دی تسا اپنا سامان سمیٹیا کرو، میرا مال چوری نہیں، میں ڈاکہ نہیں کرتا۔ انہاں کہ عجب بات ہے، عجب اس بندے دا یقین ہے، ایک مقام تے جا کے گیا، اس نے سامان رکھ چھوڑے، آپ سو گیا۔ وہ دوستہ نے آکھیا جی یار دنال شرارت کریے، اس کا سامان چھپا دے۔ انہوں نے صحرا دے وچ گڑا بنایا، گڑا بنا کے وہ سارا سامان اس گڑے دے وچ ڈال دیتا، گڑے نو بھر دیتا۔ جد آرام دے نال گڑا بھر کے آئے اور سو گئے، تھوڑی دیر دے بعد ڈاکہ پہ گیا، انہاں سارے دا سامان لٹ کے ٹر گئے۔
وہ بالکل گھوڑے بیچ کے ستا پیا جلے وہ بیچارے لٹی پٹی رہے تھے انہاں آکھیا یار اس کو جگاؤ وہ جگایا تو نہ کہ تن کو نہیں پتا ڈاکو پہ گئے اس کیا ہو سی گیا ڈاکو پہ ہو سر تھوڑا مال لے کے گئے ہو سر میرا چوری نہیں ہو سکتا انہاں کہ یار تین کیویں یقین ہے جو تیرا مال چوری نہیں ہو سکتا اس کیا میرا مال چوری کیویں ہوئے میں اپنے مال دے وچوں حق سید زہرا ادا کراں میں فاطمۃ البتول دا حق ادا کراں لہذا دوستو یہ واجبات دے اوتے عمل کرن نال انسان نو گھاٹا نہیں ہونا اپنی عادت بڑھاؤ اپنے بچیاں دی بھی عادت بڑھاؤ اگر مال زکات دی حد تک پہنچ گئے تو اپنے مال دی زکات ادا کرو اگر خمس واجب ہو گیا ہے کہ آدمی اپنے مال دا خمس ادا کرے اور معصوم دی حدیث سے جڑا بندہ من اکلا درہم الیتیم جڑا بندہ یتیم دا ایک درہم کھاوے وہ انجے جویں اپنے پیٹ دے وچ اگ بھر دے اور فرمایا جڑا بندہ ساڈا اگے خمس دبا ونجے وہ بھی انج ہے جویں اپنے پیٹ وچ جہنم دی اگ نوں بھردا ہے اور دوسری بات کہ اسی مجالس سے عذاب وفا کر رہے ہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیا نیاز دے اوتے مولوی صاحبان نو پیسہ دیندے ہاں دسنا کیا چلا انجی بات نہیں لوگاں نو دسنا چاہتے ہیں جو آل محمد کے بھی عظمت دے مالک کتنے کمال دے مالک انہاں دی فضیلت کیا ہے انہاں دی مصیبت کیا ہے انجی بات نہیں کہ نسل رسول بھی اجے تک موجود ہے یعنی کچھ ہوندہ کہ فلانیاں سید ہے یا نہیں وہ ہے یا نہیں یہ او دا اپنا عمل بندے تاریخ کے ایک واقعہ جو ایک سیدزادی صلوات پڑھو ایک سیدزادی بغداد ایک مسلمان دے دروازے پہ گئی آدھی عبد خدا میں نسل رسول ہاں میں سیدزادی ہاں لیکن بیوہ ہوں میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ دنوں تو بھوکے ہیں کچھ عطا کر دے کچھ دے دے کیونکہ تو مسلمان ہے تو میرے نانے دا کلمہ پڑھ دے تاکہ میں اپنے بچیاں دی رزق اور روٹی دا انتظام کراں یہ بدبخت آدھے جو میں نے کیویں پتہ لگے جو تھی سیدزادی اپنا شجرہ بی بی آدھی نہیں میرے کو شجرہ اتنا پتہ ہے جو میں نسل رسول واپس آتی سامنے ایک عیسائی دا گھر رہا ایک نن مسلم آدمی دا گھر رہا اسے سارا مہاجرہ ڈٹھا بی بی دا احترام کیتا عزت کیتی انہوں نے بچیاں نو لے آئے اچھا کھانا کھوایا اچھا بستر بنا کے رات نو ستے یہ مسلمان بھی ستا او عیسائی بھی اپنے گھر محو آرام ہا رات نو اس مسلمان نے خواب دیکھا جو میدان معاشر لگوئے رسول رحمت کوثر دے جام بھر بھر کے لوگوں نو پیوندے پین اے بھی بھج کے گیا آدھے یا رسول اللہ میں نہیں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے میں بھی حوض کوثر تو سیراب کرو رسول اللہ نے فرمایا تو کون ہے آدھے یا رسول اللہ میں مسلمان ہاں پیغمبر فرمایا تیرے کوئی مسلمانی دی سند ہے اپنا شجرہ بتا اپنا اسلام میرے سامنے ثابت کر تڑپ کے اٹھے بیدار ہوئے سمجھ آ گئی کہ یہ تو من منظر ہوا دستا پہ ہے دوڑے آتے عیسائی دے دروازے پہ گیا دروازے پہ دکل باب ہوئی عیسائی باہر آیا آدھے اللہ دا نائے او من سیدزادی واپس کر میں اس نے اپنے گھر لے آئے وہ مسکرا کا دے جیڑا خواب تو ڈٹھے نا او خواب میں بھی ڈٹھے میں کلمہ پڑھ کے سکتا ہر نہیں ہونا سی سیدہ دا کیویں احترام کریں گے انہاں دے سیدہ والے کام کو نہیں نہ عبد خدا یہ بھی انسان ہے ایک معاشرہ ہے نا معاشرہ انساناں دے وچ برائیاں نوں رواج دے دے
جتنے تک کوئی سید مشرک کافر دشمن آل محمد نہ ہوئے وہ قابل احترام ہے. اگر آل رسول کا دشمن ہے بدبخت قابل قبول نہیں، اس کا عزت و احترام ختم ہے، وہ ناسبی ہے. مشرک کافر ہے وہ دائرہ احترام اور دائرہ اسلام جو خارج ہے. لیکن اگر کوئی سیدزادہ مذہب اہل بیت رکھ دے، محمد و آل محمد کا پیروکار ہے، پیغمبر رحمت نے فرمایا 4 بندیاں دی قیامت دے دن میں بالخصوص شفاعت. 4 مولا کس بندے دی؟ فرمایا اس بندے دی میں قیامت دے دن سفارش کرتا جیڑا میری اولاد دے نال محبت کرتا ہے. اس نے میری اولاد دے نال محبت ہے. جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ نے استاد العلماء والمجتہدین امام زمانہ دی دعا دے پیدا ہوئے. اجمع آدھے فلاں فلانے دا مرید. جناب شیخ صدوق بالخصوص امام مہدی دین دے مرید ہیں، انہاں دی دعا دے پیدا ہوئے. بزرگ ہو گئے، 10 دن شاگرد سامنے بیٹھے، ان سامنے سادات کا گھر. شیخ صدوق رحمہ اللہ ان بیٹھے سامنے شاگرد بیٹھے درس دے رہے. 10 دے شیخ صدوق کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کچھ دیر دے بعد کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے. شاگرد متوجہ ہوئے، آدھے آگا کوئی تکلیف ہے؟ کیا وجہ ہے تو سب بار بار کھڑے ہو رہے ہو، بار بار بیٹھ رہے ہو؟ جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ فرماتے سامنے ہے سادات کا گھر، انہاں دا ہے ایک چھوٹا جہا بچہ جڑا گھر وچ کھیل رہا ہے. دروازے تو باہر آندے تے میں اودے استقبال دے واسطے کھڑا ہوں. میں اودے استقبال کردا جو نسل رسول دی فرد آ، نسل پیغمبر. یہاں تک کہ ملدہ واقعہ پندے تاریخ میں پڑھتا رہا، جو ایک بزرگ روایت کر دیں جو ایک ساڑھے علاقے سے کمڑا جیا سید رہا، انجے مجذوب جیا بولا بھالا، ہر ویلے وہ گلیوں دے وچ بجدے رہا، سیدھا سادہ سید. پالے مدینہ دن با میرا کوئی انہوں دے بارے نہ اچھے نظریہ نہ آدم، کیونکہ میں نماز شب پڑھتا ہاں، دعا منگتا کہ میرا مالک میرے اوپر رحم کر. اللہ نے میری غلطی دی طرف متوجہ کی. خواب کیا ویدا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خیمہ لگو ہے اور پیغمبر رحمت لوگوں ملاقات دا شرف بخش رہے. کچھ دیر دے بعد جتنے لوگ لائن کھڑے ہیں نا تمام لوگوں نے آخیا کہ رک وجو اجے تک کوئی پیغمبر دی بارگاہ وچ نہیں جا سکا. وہ عالم دین فرمائیں جو میں بھی لائن وچ لگویا ہاں، انتظار کر رہا ہاں جو پیغمبر ہونے اذن مرحمت فرماون تے میں بھی زیارت واسطے ونجا. آدھے اتنے نو او جھلا جیا سیدہ، او بھولا بھالا، او جڑا گلیاں دے وچ بھجدا رہندا، اس نے نہ دربان دے کولو کوئی اجازت منگی، نہ وہ لائن وچ لگا، وہ سیدھا پیغمبر دے خیمے وچ داخل ہو گیا. اے عالم دین آدھے جو میں اعتراض کیتا جو اسی کھڑے ہاں تے اس نو بھیج چھوڑے ہے. انہاں دربانہ نے آکھیا تسا اندر نہیں ہو جا سکتے. انہاں کہا اے کیوں چلا گیا؟ انہاں کہ تھوڑا پتہ کوئی نہ خیمے کی محمد دی دھی فاطمہ بیٹھی آئی، رسول اللہ دی دھی بیٹھی آئی، تھوڑے کو پردہ ہے تے اس کملے دی او ماں ہے. لہذا شجرہ احترام یا طبیبی نے دربار دے آکھیا نا کہ باپ دی عزت اولاد دی طرف منتقل ہو گئی. باپ دا احترام
اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے. لہذا آزاد عزیزان ساڈے عشرہ محرم دے مناؤن دا فائدہ کا ہے جو اسی اپنے واجبات دے پابند ہو. پردے وچ میری ماواں بھیڑیں سندیاں پئیاں, اتنی ذمہ داری انہاں مرداں دی نہیں جتنی ذمہ داری ایک خاتون دی ہے کہ وہ اپنے گھر دی سربراہ ہے. اپنے گھر دے وچ بچیاں دی تربیت کرنا, اپنی بیٹیاں دی تربیت کرنا, اپنی بیٹیاں نو صحیح کلیدہ بطول بنانا اس واسطے ضروری ہے. ایک کلیدہ زہرا دے واسطے کہ ادو وقت نماز ہوئے او مصلی عبادت بچھاوے تاکہ وہ دیاں بیٹیاں نو پتہ لگے جو نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے. انہاں کو آزاداری دے دن ہیں, بیبیاں ماتم کرسن, مجلس سنسن, دور دور تے ون کے تو نماز دی سستی ہو ویندی ہے جی اسی تھک پے ہاں. مرد بھی انجے کر دے, مزدوراں بھی انجے کر دیاں. اللہ دے بندو تساں مظلوم دا ذکر سن کے تھک پو انجے بات ہے. تساں کربلا منا کے تھک پوندے ہو. کربلا دے وچ حسین پتراں دیاں لاشاں جا کے نہیں تھکیا, او نماز دا ویلا ہوئے. اللہ اکبر. میں اپنی اماماں تے بھیڑاں متوجہ کر سکتا جو کیوں تھک پونی ہو. اللہ با خدا سارا دی حسین پتراں دیاں لاشاں جا کے لے آندا رہے, پوچھ دی رہی حسین کتا لاشاں جا کے لے آیا. بھیڑ میں اکبر نو مرا چھوڑے, بھیڑ میرا قاسم ماریا گیا ہے, بھیڑ میرا عباس ماریا گیا ہے. ساری دی بھراواں دیاں لاشاں تے روندی رہی ہے. دیگر لے لٹ پہ گئی ہے. یتیم بھتیجے, یتیم دھیاں, بیوہ بھرجائیاں سارے نو سہارا بھی دیتا ہے. بیمار امام پتر نو کڑتے چاہے چاہ کے ٹپے کربلا دینا لے آئیے. ادو وقت نماز ہوئے آدھی. اللہ اکبر. اس دین تے بڑا خرچ ہوئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دنیا دے وچ نماز بڑی اہم ہے. امام نے آخری وصیت فرمائی, اختی زینب جی اماں دا جایا, لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, میری بھیڑ میں نماز شب وچ فراموش نہ کرنا. امام سجاد فرمائے رحم اللہ علی امتی زینب, اللہ میری اماں زینب جو تے رحم کرے. بے فالان اس دی کڑتے بھی میری اماں دی کوئی نماز شب قضا کوئی نہیں. یہ ہے اہمیت نماز. عزیزان, نوجوان عزیزوں, آج تو کوشش کریے نا جو نماز دی پابندی کرنا, وہ وقت نماز ہوئے تاکہ جڑا خرچ اخراجات کر رہے ہو اس کا فائدہ ہوگا. اتنی آیا سن کے چلا گیا جو میں مجلس سنن گیا, آس فلانے بھائی ایڈا مسائل پڑھیا, روندا راسے تے بے مقصد رون دا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. با مقصد رونا بھی جدا مقصد دے واسطے روسے تے واجب اللہ الجنہ معصوم فرمیندے نے. اتنا سارا رو چھوڑے جو مکھی دا پر ہو انجے, فرمایا تیرے واسطے جنت واجب ہے. مقصد خرچ و اخراجات کر رہے ہو, وقت دے رہے ہو, اپنے کم چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو. آج تو عہد کریے جو نماز قضا نہیں کرنی. قضا ہو گئی تو پہلا کام نماز اعلیٰ کرنا ہے, کیونکہ اس نماز سے محمد دیاں دیاں چادرہ خرچ. اٹھاوی رجب نو علی دیاں دیاں وسطہ مدینہ چھوڑیا. 8 ذی الحجہ حج دے احرام عمرہ استقبال. حج دے احرام عمرہ استقبال. جدا مکہ آئے نا پوچھتے پہلے زینب جی اماں دا جایا, میرے کو 3 علی ہیں,
ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم، ایک عباس۔ میں ونڈ کرنا چاہنا، اس لئے بھی آدھی محمد حنفیہ نو مدینے ٹور چھوڑ، مسلم نو کوفے ٹور، عباس جانے تے کربلا جانے، میرا سجاد جانے تے شام دے بازار۔ مسلم نو تیار کیتا ہے کوفہ بھیجے، 18,000 کوفیاں نے بیعت کی۔ تاریخ اصل کوفیہ لکھتا ہے 40,000۔ 18,000 کوفیاں دی بیعت تو بعد مسلم نے خط لکھیا، مولا کوفے آون، کوفہ دے لوگ انتظار پہ کرتے، مولا 18,000 کوفیاں نے بیعت کی۔ 8 ذی الحجہ نو مسلم دا خط امام دے کول مکہ پہنچیا، ادو امام حج دے احرام کھولی بیٹھیاں، جدا حج دے احرام عمرہ تبدیل کیتن تے بھیڑا تڑپ گئیاں، آدھی نو ساڈا حج دا عاشق ویر، تو تے 25 حج پیدل کیتے ہیں۔ حسین ہر علاقے دے لوگ دور تو ٹر ٹر کے اج حج دا احرام بندے پے، تو اکبر دا بابا تو حج چھوڑ کے ٹریا وینا ہے، رو کے فرمیندے اما دی جائی میں ویدا پیا حاجیاں دے لباس چکاتے لا، میں نہ چاہندا جو میرا قاتل چھپ بنجے، اما دی جائی میں کربلا ٹریا وینا۔ شریف ہو ادو مسلم 7 ذی الحجہ جناب ہانی قید ہوئے، جناب مسلم ہانی دے گھر ہان، ادو ہانی قید ہوئے، ادو ہانی دیاں دیاں دے وین بلند ہوئے، رونیاں جناب مسلم برداشت نہیں کر سکے، دارالامارہ دی طرف آئے، 4,000 بندہ نال ہا، جدا ظہر دی نماز پڑھیے تے 2,000 ہاں، جدا مغرب کی نماز پڑھیے تے صرف 10 بندے نال ہاں۔ روایت ملتا ہے جدا میرے مولا عشاء کی نماز پڑھیے، یا مسلم ہاتھ یا کوفے دیاں گلیاں، ہر پاس سے کرفیو دا سما، ناکے لگے ہوئے ہاں، کوفے نو جان دے کوئی نہ، کوفہ دیاں گلیاں ٹردے آندے، ایک دروازے دے سامنے تھک کے بیٹھے ہوئے مولا مسلم۔ اس گھر دے وچوں ایک مذکور باہر آئیے، کسی دا انتظار پہ کر دی آئی، اپنے پتر دے انتظار چاہائی، جو ڈٹھا ہے تے سامنے مسلم بیٹھے آنی، آدھی اپنے خدا کتھے رہنے، تیرا گھر کتھے ہے؟ جناب نے فرمایا میں مسافر ہوں، اگر پھر سکتی ہیں تو ہٹ ٹوٹ پانی دا پیوا۔ مومنہ ہی جلدی دے نال گھر رچ گئیے، ایک جام پانی دا بھر کے لے آئیے، جناب مسلم نے پیتا ہے، شکر خدا کیتا ہے، اسماعیل نو دعا دیتی ہے، اندر چلی گئی۔ وقت کچھ دیر دے بعد باہر آئیے، ہن غصے دے نال آدھی اب دے خدا تو پانی پی لے، مناسب نہیں جو تو میرے دروازے تے بمے، اپنے گھر چلا جا۔ جدا گھر دا نہ آئے تو مسلم دی دھار نکل گئی، آدھی بی بی اس شہر وچ میرا گھر کوئی نہیں، میں مسافر ہاں، میں غریب الوطن ہاں۔ جدا آکھے نا جو میں غریب الوطن ہاں، اس نے رو کے آدھی ان جو پیادہ تو کوئی حسین دا سفیر مسلم ہے، آدھن ہاں میں ہوا غریب مسلم، مومنہ دروازہ اللہ چھوڑ، آدھی ماں مولا میں قریب کا گھر حاضر، اندر لے آئیے، سونا بستر بڑھایا، کھانا پیش کیتا، آخر میں آرام کوئی نہیں کرنا، میرے واسطے مصلی عبادت بچھا۔ اور میرے جوان عزیزوں 27 سال عمر مبارک ہے جناب مسلم، 27 سال، ایک روایت کے مطابق 25 سال، کوئی بزرگ نہ ضعیف نہ، جوان ہا حسین دا بھرا مسلم، ساری رات مصلی عبادت سے گزاری،
صبح دی نماز دی تاکیبات کر دے پے ہن جو تو آدھے دروازے تے گھوڑے انیاں ڈاپاں دی آواز سنی ہے اور مسلم تاکیبات نماز میں جلدی جلدی مکائے سامان جنگ اپنے بدن تے سدائے تلوار نو بے نیام کیتے تے سہنے خانہ چائے تو وہ بھاج کے سامنے آ گئی آدھی مولا باہر نہ نکلو باہر قاتل آ گئے پر میں نے نہیں تو میں ہاشمی جوانا میری غیرت برداشت نہیں کر دی کہ غیر محرم دے قدم تیرے گھر وچ آون اجرکم اللہ میں اکسا مولا ایک تو آدھا گھرا ایک مومنہ دا گھرا تو غیر محرمہ دے قدم برداشت نہیں کر سکیا ہو میں شام غریباں اور جدا شمر کمینہ علی دیاں دھیاں دے خیمے ای داخل ہویا آدھیاں حیا کر اسی محمد اجرکم اللہ اجرکم اللہ باہر آئے ترائی قسم دی جنگ جناب مسلم دے نال کیونکہ کوفہ دیاں گلیاں ہن کچھ حرام زادے ہن جڑے تیر مرے دے پے آئے کوئی حرام زادے ہن جڑے تلواراں مار دے پے ہن کچھ کوفہ دے حرامی ہن جڑے چھتاں تے چڑھ کے پتھر مرے دے کوفہ دیاں بدماش عورتاں گھر وچ اگ بال بال کے مسلم تے سٹدیاں ہن کہہ رو رو کے آدھا او کمینے لوگوں تے لوگ کافراں نال نہیں کریں دے اسی محمد دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس جانا جو تیری عبادت ہو گئے جہنا تیری عبادت 1000 سپاہی مقابلے چالے لیکن علی پتر علی دے شجاعت دے جوہر وکھائے 1000 سپاہی نو شکست ہوئی ہے ابن اشعث قاصد بھیجے ابن زیاد دے پاس ابن زیاد اور سپاہی بھیجے وعدے کمینہ ایک مسلم 1000 سپاہی وعدے حرام زادہ تینو پتہ نہیں نا اے کوئی کوفہ دا سبزی فروش نہیں اے علی دا علی پترے اے حیدر کرار دا پترے میں اور سپاہی دے مسلم نہیں مریندا اے کمینہ دے مسلم نو دھوکہ دے اور جو میرے مولا جنگ کر دے ودے ہن نا انہاں پیچھے ایک گلی تے بڑا سارا گڑھا بڑا انجے جنگ کر دے ودے ہن اے حرام زادے گڑھا بڑا کے انتظار پہ کر دے ہن جو جنگ کریں دے آئے نا پیچھے ہٹ دے آئے نا پیر نو ٹھوکر آئیے اللہ جان دے گڑھے جے جھاڑ پہ شریف لوگ بیٹھے ہو جدا مسلم جھڑے آئے ہونے جائے کمینے کول پتھر ہاں او پتھر مرے دے جائے کمینے کول نیزہ ہاں او نیزہ مرے دا جائے کمینے کول تلوار آئی ہو تلوار مرے دا کہہ ویلے مکہ دے راہ دے پاس وے کے آگے حسین مولا بیک سفیر کلا مریدہ پھر اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہن کمینے پتھر مریں دے پہ آئے مدینہ تے مکہ دے رحمہ دے پاس وے کے آگے آج میرا اکبر ہوئے ہائے آج میرا باس ہوئے شریف اوکھے ویلے سجن یاد آندے اوکھے ویلے پھرا یاد آندے انہا کمینے مسلم نو قید کیتے ہاتھ پسے گردن بدھے گھوڑے تے سوار کرائے تے ابن زیاد دے دربار میں آئے جدا مسلم دربار چاہے ابن زیاد ممبر دے بیٹھا نالا سپاہی آگے سلم علی الامیر مسلم امیر نو سلام کر اللہ جان دے جدا لفظ امیر میرے مولا دے کرنا تے آئے تے جھڑک لیا جن کمینہ چپ کر ونج میرا ہکو امیر جڑا میرا عبدالیر اجرکم اللہ اجرکم اللہ کوشش کر عبادت ہو عادل میرا ہکو امیر جڑا زینب نبیر شریف ہوئی آواز جدا حسین دے کرنا دے آئیے کہے ویلے مکہ دے رحمت اٹھدا ہاں کہے ویلے باندھا ہاں رو گیا دے میرے دشمنہ چاری رپیا سدے میں بطول ماں دا پترا وعدہ کرے نا لوگ
تو میں قتل کرنا ہے تے میں قتل ہونا ہے میں چاہنا پہلے اپنی وصیت کر لوں ایک بندے نو بلایا فرمائے میری پہلی وصیت ہے میں 400 درہم دا مقروضہ جدا میں ماریا ونیا میری تلوار وے چھوڑے میری زندہ وے چھوڑے میرا قرض لہا چھوڑے آدھے میری دوری وصیت ہے جدا میں ماریا ونیا منت لاوے میری قبر بنا چھوڑے نہیں سمجھے فرمائے پیائے میری دوجی وصیت ہے جدا میں ماریا ونیا میرا بدل لے کے میری قبر بنا چھوڑے تیجی وصیت مسلم کیتی ہے آگر پہلی وصیت دل آوے تے عمل کر رہے دوجی وصیت دل آوے تے عمل کر رہے تیجی وصیت منت لاوے ضرور عمل کر رہے میں غریب نو خط لکھے جو مولا کوفے آواجا اللہ دا نائی کوئی بندہ ٹور آنکھوں مولا کوفے ناوے تیرے نال شریف میرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ شریف اس کمینے جلاد نو حکم دیتا ہے آدھے مسلم دا سر کلم کر دے روایت وچ ملتا ہے جو ایک کمینہ دار الامارہ دے چھت لے آئے اور اس کمینے بار کیتے پہلے میرے مولا دا سر زمین پہ آئے بل دھڑ زمین پہ آئے شریف لوگ بیٹھیو کوئی مسافر مارے آئے کوئی غریب مارے آئے ہر کوئی یاد ہے یار توڑے جو مسافر ہے وصل دے وہ سفر دے وہ غریب البتہ میں غریب دیا کول کوئی نہیں غریب دے رشتہ دار کول کوئی نہیں لیکن شریف و مسلم کفر چدن دہاڑے مارے آگے ہیں اللہ جان دے کوئی نہ آدھا مسلم کا وصل دے وہ کوئی نہ آدھا کفر پڑھاؤ اعلان ہوئے رسیاں لے آؤ کیول کے بازار کیول کے بازار اجرکم اللہ بس بھئی آخری لفظ جنہیں ہون توڑی نہیں رو سکے میں صاحب کتاب دی کتاب اچ پڑھے ہیں محقق کے عالم لکھی ہے آدھر مسلم دا دھاڑ کو پھلٹ کی ہے مسلم دا شام دے صدر دروازے تے سر لٹکی ہے دھڑ کو پھے سر شام اللہ جان دے 2 محرم نو محمد دیا کربلا آئی 4 محرم نو 3000 حرام زادہ آئے 7ویں محرم نو محمد دیا دا پانی بند ہوئے 10ویں محرم نو علی دے دھی دے چمن تے لٹ پہ گئی ہے شام غریب علی دی